بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ حکایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام تخت پر سوار جا رہے تھے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ ایک دیہاتی کی ہل چلاتے ہوئے آپ علیہ السلام کے تخت و لشکر پر جب نظر پڑی تو اس نے سبحان اللہ کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت روکا اور اسے ملنے آئے، فرمایا کہ مجھ سے سودا کر لو، میری بادشاہت لے لو اور اس کے بدلے مجھے سبحان اللہ کا ثواب دے دو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بندہ یہ کلمہ کہتا ہے تو ساری فضا عرش سے فرش تک نور سے بھر جاتی ہے۔ دیکھیے کہ لوگوں نے اپنی بادشاہت کو ترک کر کے فقیری اختیار کی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں اپنی قدر پہچاننی چاہیے۔ اپنی قدر نہ پہچاننے کی وجہ سے مسلمان آج دنیا میں ذلیل ہو رہا ہے۔ نعمت کی قدر نہ کرنا نعمت کے زوال کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص جس کے پاس لعل ہو اور وہ دوسروں سے بھیک مانگتا پھرے، وجہ یہ ہے کہ اسے اس لعل کی قدر نہیں، اس موتی کی قدر نہیں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سوائے مسلمانوں کے، کسی کے پاس اپنے نبی کی صاف ہدایت موجود نہیں ہے۔ یہ بات کافر مانتے ہیں، لیکن ان کو تکلیف ہے کہ ہمارے پاس چونکہ کچھ نہیں ہے، لہٰذا ان مسلمانوں کے پاس بھی کچھ نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے مسلمان کو ٹی وی وغیرہ کی لعنت میں مشغول کر دیا۔ ہم نے اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے کچھ لینا ہے تو نبی کے وارثوں سے ہی ملے گا، اور وہ علماء ہیں، نہ کہ یونیورسٹی کے پروفیسر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور تواتراً یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام عالم، مجاہد، صوفی، محدث، شب بیدار سب کچھ تھے، لیکن ان کی فضیلت غیر صحابی پر صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے۔ اسی طرح صحابہ سے فیض پانے والے تابعین تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مجتہد، مفکر، عالم وغیرہ نہیں کہلوایا، بلکہ تابعی کہلوانے پر فخر کیا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ میراث لینے کے لیے جس طرح آخری کڑی کے محتاج ہیں، اسی طرح پہلی کڑی کے بھی محتاج ہیں۔ جتنے بھی باطل فرقے ہیں ان کا اس لڑی کے ساتھ جوڑ نہیں ملتا، اس لیے ان کا علم غیر مسترد ہے۔ صرف وہی علم مسترد ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سینوں سے باواسطہ علماء کے آ رہا ہے۔ شیطان کا زور بھی یہی ہے کہ امت کا اعتماد اس مستند لڑی سے کاٹ دی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔